زیادہ وقت نہیں لوں گا. سٹیج پہ دیکھ رہے ہیں عظیم علماء، ہمارے مہمان، ہمارے سر کے تاج، سبھی آپ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں. اگر میں ایک کو ٹائم دوں تو زیادہ دیر لگائے گی، اور قبلہ استاد کرام آپ کی بھی آمد قریب ہے، تو میں اب دعوت خطاب دوں گا استادی المکرم، استادی العلماء، شیخ الحدیث و تفسیر قبلہ پیر سید ضیاء الاقصیٰ صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ اپنے بیان ذیشان سے ہمارے دلوں کو معزول فرمائیں. اور دیکھیے چچا جان علیہ رحمہ کا جنازہ بھی آپ ہی نے پڑھایا تھا. تھوڑا سا آگے ہو جائیں، تھوڑا قریب ہو جائیں ذرا. نعرہ تکبیر، آواز آئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، آستانِ علیہ بردی شریف، آستانِ علیہ بردی شریف. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسند أوليائه وعلى آله وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: أنى لي هذه؟ يقول: هذا باستغفار ولدك لك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك
قابل صد احترام و تکریم علماء کرام، مشائخ اعظام، ارباب علم و دانش، بزرگان دین و ملت، ہمارا آج کا اجتماع حضرت العلامہ صاحب الفضیلت محب الفقراء والغرباء حضرت علامہ محفوظ الرحمن اللہ تعالیٰ کی کروڑہا رحمتیں ان کی قبر انور پر نازل ہوں، ان کے ایصال ثواب کی یہ محفل ہے، اور مجھے اس بات سے نہایت خوشی حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اولاد عطا فرمائی، سارے کے سارے ہی عالم ہیں اور سارے بچے حافظ قرآن ہیں، بچے بھی عالمہ فاضلہ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ حضرت مولانا صاحب کی قبر انور پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، میں نے اسی لیے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیہ کریمہ اور 2 احادیث مبارکہ، ایک صحیح بخاری شریف سے اور ایک حدیث مبارکہ مسند احمد سے پڑھی ہے۔ یوں تو ہمارے اسٹیج پر علماء کا جمع غفیر ہے اور کثرت کے ساتھ علماء تشریف فرما ہے، اور خطیب اسلام پورے پاکستان میں خطاب کرنے والے بڑے سریلے اور جوشیلے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے میری ڈیوٹی لگا دی کہ میں انشاءاللہ گزارش کروں گا، اس لیے اگرچہ ہم حضرت محفوظ الرحمن صاحب کے کلاس فیلو نہ تھے، قریب زمانہ تھا، لیکن قدرتی بات ہے، ان کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ ہم اپنی محفلوں میں ان کا تذکرہ کرتے تھے، وہ اپنی محفلوں میں ہمارا تذکرہ کرتے تھے، اور میں تو اس لحاظ سے وقت بہت کم دیتا تھا کہ میری مصروفیات علماء جانتے ہیں۔ 3 مدارس، ہر ایک کی نگرانی بھی کرنی پڑتی ہے، پڑھانا بھی پڑتا ہے۔ میں 2 حدیث کی کتابیں پڑھا کے آیا ہوں، ابھی سبق میرے رہتے تھے، تو مجھے بہت کم موقع ملتا تھا، لیکن وہ وقتاً فوقتاً فون کر کے میرے ساتھ اپنے اس پرانے دوستانہ کا جو ہمارا تعلق تھا اس کی ہمیشہ یاد دلاتے رہتے تھے اور اچھے لفظوں سے یاد دلاتے تھے۔ قرآن پاک پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ
جو ہم کٹھے ہوئے ہیں، علماء اور مشائخ کٹھے ہوئے ہیں، اور آپ لوگ تشریف لائے ہوئے، ہمارا مقصد کیا؟ آنے کا مقصد کیا؟ اللہ فرماتا ہے ربنا اغفر لنا، بعد میں آنے والے جانے والوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں اللہ ہمیں بھی بخش دے، ربنا اغفر لنا، یا اللہ ہمیں بخش دے، وَلِإِخْوَانِ الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور یا اللہ ان لوگوں کو بھی بخش دے جو ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اپنی بخشش کی دعا مانگنی ہے، اور ان کے لیے بھی جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی بخشش کی دعا مانگنی۔ اور یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، قرآن پاک ہے۔ یقین نہ ہے تو حافظ بہت بیٹھے پوچھ لے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں قرآن پاک میں فرمایا اے ماننے آنے والوں، جانے والوں کے لیے دعا مانگو، اور یوں دعا مانگا کرو اللہ ہمیں بھی بخش دے، اور ہم سے پہلے جانے والے، ہر ایک جانے والا نہیں، وہ جانے والے جو ایمان کی سلامتی کے ساتھ گئے ہیں انہیں بھی بخش دے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے جو صحیح بخاری میں حضرت ابی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی، بلکہ جو بخاری میں روایت اس میں ہے عن معاویہ خطیبا، حضرت معاویہ نے خطبہ دیتے ہوئے یہ کہا عن معاویہ خطیبا قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بی خیرا یفقہہ فی الدین۔ حضور فرماتے ہیں جس آدمی کے ساتھ اللہ بلائی کا ارادہ کرنا چاہتا، ہمارے عام معاشرے میں یہ ہے کہ فلاں اللہ کی یاد میں، اللہ کی یاد میں کیسے اس کے بعد مال و دولت بڑا ہے، اللہ کی یاد میں۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ فلاں آدمی مالدار ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے، فلاں بڑا پیسے والا آدمی ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے، نہیں۔ حضور فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا، اللہ جس کے ساتھ بڑائی کا ارادہ کرتا ہے یفقہہ فی الدین، انہیں سمجھ عطا فرماتا ہے دین کی۔ اے گروہ علماء، مشائخ اعظام، یہ مت خیال کرنا کہ ہمارے پاس دولت کم ہے، نہیں، تمہارے پاس سب سے بڑی دولت ایمان ہے، اور سرکار دو عالم کا فرمان ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بڑائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مال نہیں دیتا، دولت نہیں دیتا، اسے اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ جو میں نے تلاوت کی ہے، یہ حدیث مبارکہ یہ حدیث مبارکہ جو پہلے پڑھی ہے یہ صحیح بخاری میں ہے، اور جو دوسری میں نے حدیث پڑھی ہے وہ حدیث مبارکہ مسند احمد شریف میں،
مسند احمد شریف اور بھی کتابوں میں ہے، لیکن اس کا اصل مقصد جو ہے مسند احمد، اور آپ حیران رہیں گے کہ مسند احمد امام احمد بن حنبل کی مرتب کردہ حدیث کی کتاب ہے، اور امام احمد بن حنبل نے 7 لاکھ حدیثیں سندن و متنن آپ کو یاد کی۔ میں ابھی بچوں کو پڑھا کے آ رہا ہوں، صحیح بخاری میں امام بخاری کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حافظہ دیا تھا، 6 لاکھ حدیثیں امام بخاری کو سندن و متنن یاد کیا، اور ان 6 لاکھ حدیث میں امام بخاری نے چن چن کے ان 6 لاکھ حدیثوں میں امام بخاری نے چن چن کے اپنی بخاری میں دونوں جلدوں میں 7,275 حدیثیں نقل کی، 7,275 حدیثیں۔ اور امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند احمد میں آپ نے ان 7 لاکھ حدیثوں میں سے چن چن کر اپنی کتاب مسند احمد میں 30,000 حدیثیں نقل کی۔ امام احمد بن حنبل نے مسند احمد سے احمد میں 7 لاکھ حدیثوں سے چن کر اپنی کتاب میں 30,000 حدیثیں نقل فرمائی، اور 30,000 حدیثوں میں سے چن کر میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی۔ سبحان اللہ۔ وہ حدیث کیا؟ سرکار دو عالم فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل لَيَرْفَعُ دَرَجَةً لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ أَنَّا لِي هَٰذِهِ يَقُولُ هَٰذَا بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ یہ حدیث میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، یہ حدیث مبارکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا سرکار دو عالم فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل، بے شک اللہ عز و جل لَيَرْفَعُ دَرَجَةً لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ، اللہ اپنے نیک بندے کو، یہ غور سے سن رہے ہیں، اللہ اپنے نیک بندے کا درجہ جنت میں بلند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت کے درجے ہیں 100۔ آپ لوگ کہتے ہیں یا اللہ اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، تو یہ جنت الفردوس جو ہے یہ درمیانی درجہ ہے، 100 کے درمیان، اس سے اوپر بھی درجے۔ اب اللہ کا نیک بندہ تھا، اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں پہنچ گئے،
ابھی آپ نے سنا مولانا محفوظ الرحمان جمعے کا دن تھا، قرآن پاک کی تلاوت اور احادیث مبارکہ کھول کے پڑھ رہے تھے۔ آخری وقتوں میں دنیا سے جانے سے پہلے احادیث مبارکہ کی تلاوت ہو رہی، جمعے کی تیاری کی جا رہی، تو یہ نیکی ہے۔ ان اللہ عز و جل، اللہ عز و جل لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ، اللہ بلند فرماتا ہے نیک بندے کا درجہ جنت میں۔ بندہ کہتا ہے فَيَقُولُ اللَّهِ لِي حَاذِهِ، بندہ کہتا ہے یا اللہ یہ درجہ مجھے کہاں سے مل گیا تھا؟ سبحان اللہ، یہ درجہ کہاں سے ملا ہے؟ انشاءاللہ میرا خیال ہے ہمارے مہمان آ گئے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ تشریف رکھیں، ہماری یہ خوش قسمتی ہے، ہماری یہ خوش بختی ہے اور خوش قسمتی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی مسجد کے امام، حالانکہ میں بھی گیا ہوں لیکن ملاقات وہاں نہیں ہوئی آپ سے، اور وہاں میں نے نماز بھی پڑھی آپ کی مسجد میں، بہت خوبصورت مسجد ہے، بڑی عالی شان، اور جو رکعت ہوئی ہے نا امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر، شاید زندگی میں کبھی بھی ایسا نہ ہو۔ میرے ساتھ 60-65 آدمی تھے، لیکن جب وہاں دعا مانگی اور امام اعظم کا وہ زمانہ ہمیں یاد آیا تو اتنی رکعت طاری ہوئی کہ سب حاضری ہونے لگے۔ یہ اس جگہ کی شخصیت ہے سید عمر الحسینی الآدمی، بغداد شریف کی راہ۔ تو میں امام صاحب کی بھی بات کروں گا اور پہلے اپنی بات ختم کر حدیث پاک جو میں نے آپ کو سنائی تھی نا، مسند امام احمد، ان اللہ عز و جل یرفع الدرجۃ للعبد الصالح فی الجنہ، اللہ نے نیک آدمی جو جنت میں پہنچا ہوا تھا، آپ تو دفن کر کے آ گئے نا، قبر میں رکھ کے آ گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام بھی عطا فرما دیا۔ اگر وہ پہلے درجے کے لائق تھے پہلے میں پہنچے، دوسرے کے لائق تھے دوسرے میں پہنچے، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے یا 3 دن گزرے، سوم آیا، جمعرات آئی یا 40واں آیا، 40ویں کا دن آیا، اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے کہا ہے بندے اپنا نیچے والا درجہ چھوڑ اوپر آ جا۔ اللہ کا حکم ہے، اس نے نیچے والا درجہ چھوڑ دیا، اوپر چلا گیا۔ اب کہتا ہے اللہ کے دربار میں انا لی ہذہ، یا اللہ یہ جو درجہ مجھے ملا یہ کہاں سے مل گیا؟ مجھے پتا تو چلے نا، مجھے پتا تو چلے نا، یا اللہ میں چھوٹے درجے سے اعلیٰ میں آ گیا، یا اللہ میں آ تو گیا ہوں لیکن پتا چلے نہ میں کس لیے آیا ہوں، کیونکہ بڑھنے کی بات میں نے کوئی عمل نہیں کیا، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، کوئی عمل صالح نہیں کیا، اب یہاں میں پہنچا ہوں، اب بتاؤ نا یا اللہ یہ میرا درجہ کس لیے بلند ہوا ہے؟ یہ اختر زمان نے میرے لیے دعا کی ہے، یا صوبان نے میرے لیے دعا کی ہے، یا احسان نے میرے لیے دعا کی ہے، یا میری بیٹیوں نے میرے لیے دعا کی ہے، اللہ
بلند کیا ہے۔ اللہ آگے سے فرماتا ہے اے بندے آزاب استغفار والدک لگا، یا اے میرے بندے یہ جو تیرا میں نے درجہ بلند کیا ہے یہ تیرے اولاد نے تیری بخشش کی دعا مانگی، تیری اولاد نے تیری بخشش کی دعا مانگی، تو بخشا ہوا پہلے کا تھا۔ انہوں نے کہا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ انہوں نے دعا مانگی، تیری بخشش کی، تو بخشا ہوا پہلے کا تھا، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر کے تیرا درجہ بلند کر دیا۔ اور یاد رکھیے آپ کا آنا بھی بیکار نہیں ہے۔ مشکات المصابیح سارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، چاہے کسی کا مدرسہ مشکات پڑھاتے ہیں۔ اور آپ جس طرح زندگی میں اپنے دوستوں کو ہدیہ بھیجتے ہیں، اور نہیں تو ریڑے پر آپ ہلوائی پکا کے دیتے ہیں، گھروں میں ایک دوسرے کو دیتے ہیں، یہ ایک گفٹ ہے، یہ تحفہ ہے۔ تو تحفہ آپ کیا دیں گے؟ مولانا محفوظ الرحمان کو کیا تحفہ بھیجیں گے؟ سرکار دو عالم فرماتے ہیں مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث۔ جب میت کو آپ رکھتے ہو نا قبر میں تو وہ دنیا سے اندھیرے میں پہنچا، قبر کا اندھیرا ہے ہر طرف، وہ قبر میں جانے کے بعد اس کی حالت یہ ہوتی ہے جس طرح ایک آدمی دریا میں ڈوب رہا ہے، وہ چاہتا ہے کوئی اسے آگے دریا سے نکالے، کوئی اس کا سہارا بنے۔ عام مشہور ہے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، وہ تنکے کا سہارا بھی کالغریق المتغوث ینتظر دعوۃ، وہ مردہ دعا کی انتظار کرتا ہے، کوئی میرے لیے دعا مانگے۔ ینتظر دعوۃ من اب او ام او اخ، انتظار کرتا ہے، میرا اور میرے باپ کا رشتہ قریب تھا، باپ میرے لیے دعا مانگے، او ام یا ماں میرے لیے دعا مانگے، بھائی میرے لیے دعا مانگے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا مرنے والے کا ہو سکتا ہے باپ زندہ نہ ہو، مرنے والے کی ماں زندہ نہ ہو، بھائی زندہ نہ ہو۔ سرکار نے فرمایا آؤ صدیق یا کوئی دوست بھی اس کے لیے دعا مانگتا ہے، باپ دعا مانگے، ماں دعا مانگے، بھائی دعا مانگے، آؤ صدیق یا کوئی دوستی دعا مانگے۔ جب وہ دعا مانگتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ابھی آپ دعا مانگیں گے، سید پاک ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، یہ دعا مانگیں گے ان کے لیے، اور امام اعظم کی مسجد کے خطیب ہیں، یہ ان کے لیے دعا مانگیں گے۔ وہ دعا جب یہاں مانگی جائے گی فَإِذَا رَخِقَتُ كَانَ حَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ دعا آپ نے یہاں مانگی اور دعا پہنچی، دعا قبر میں پہنچی، دعا جب جا کے ملی، اب دعا ایک طرف دعا ہے، دوسری طرف ساری دنیا کا سارا سامان ہے۔ اے بندے کیا تو یہ لینا چاہتا ہے؟ دعا لینا چاہتا ہے یا دنیا پوری لینا چاہتا ہے؟ وہ
کر دو کانا ختم الیہ من الدنیا وما فیہا اور حضور پاک علیہ السلام کا فرمان ہے جب دعا ملتی ہے تو بندے کو کہا جاتا ہے بندے تو چاہتا تھا تیری قبر میں بلب روشن کر دیا جائے چراغ روشن کر دیا جائے تو روشنی چاہتا تھا لے تیرے اولاد نے تیرے لیے دعا مانگی تیرے دوستوں نے تیرے لیے دعا مانگی ان کی دعا کی وجہ سے ہم تیری قبر میں امثال الجبال کئی پہاڑوں کا نور داخل کر رہے ہیں چاہتا تھا چراغ جلا دیا جائے روشنی ہو جائے اندھیرا ختم ہو جائے آج ان کی دعاؤں کی وجہ سے تیری قبر میں ہم پہاڑوں جیسا نور داخل کر رہے ہیں اور جتنا کوئی آدمی بڑا ہوتا ہے اتنا ساتھ مولانا محفوظ الرحمان نے یہ بات بھی دوستوں کے دوست آجی اور انکساری کے پیکر امام اعظم کے مخلد کے اور امام اعظم کون ہے میں نے جب پڑھا نا آپ کا امام اعظم نے 55 حج کیے 55 ہم تو ایک حج کر لیں تو ہم کھولے نہیں سمجھتے کہ حاجی اگر حاجی کوئی نہ کہے امام اعظم ابو حنیفہ نے 55 حج کیے اور امام اعظم ابو حنیفہ کا معمول یہ تھا رات کو لوگ نماز پڑھ کے گھروں کو چلے جاتے تھے لوگ گھروں کو چلے گئے امام اعظم نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کی پہلی رکعت میں پہلے 15 سپارے پورے ختم کیے پھر دوسری رکعت میں دوسرے 15 سپارے ختم کیے یارو یہ بات کوئی ایک دن کی نہیں تھی ہم شب برات معراج کی رات بڑی راتوں کو جا کے پڑھتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا ہر روز بلاتا سارا سال ہر رات کو پورا قرآن پاک 2 رکعت نفلوں میں ختم فرماتے خانہ کعبہ میں جب گئے تو دروازہ کھلا خانہ کعبہ امام صاحب اندر اور امام صاحب نے اندر جا کے پھر 2 رکعت نماز نفل نیت کی اور یہ آپ کے علم ہونا چاہیے کہ خانہ کعبہ کے اندر چلے جاؤ جیسے مرضی ہے منہ کر یہاں کعبہ ادھر منہ کریں گے تو نماز ہوگی لیکن خانہ کعبہ میں مرضی ہے ادھر منہ کرو ادھر کرو ادھر کرو ادھر کرو امام صاحب نے 2 رکعت نماز کس طریقے سے پڑھی میں نے پڑھا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر پہلے دائیں کان پر وزن ڈال دیا آپ نے 15 سپارے پڑھے پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے پہلے دائیں کان پہ وزن ڈالا 15 سپارے پڑھے پھر آپ نے کھڑے ہو کر بائیں کان پہ وزن ڈالا پھر 15 سپارے پڑھے اور سلام پھیرا سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگی دعا کیا تھی دعا سننے والی ہے آپ نے دعا مانگی احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحا
علماء تو میری بات سمجھ گئے ہیں لیکن عوام شاید نہ سمجھے. امام اعظم نے 55 حج کرنے والا روزانہ بلا ناغا 40 سال مسلسل عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعتوں میں قرآن پاک ختم کرنے والا اب یہاں آگے قرآن پاک ختم کیا تو دعا کیا مانتا ہے؟ دعا مانتا ہے احب الصالحین ولست منہم، یا اللہ میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں نیک نہیں ہوں. احب الصالحین ولست منہم، میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں نیک نہیں ہوں. میں کیوں محبت کرتا ہوں؟ لعل اللہ یرزقنی صلاحا، شاید کہ نیکوں سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ مجھے نیک بننے کی صلاحیت عطا فرما. زندہ باد زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. کیا کہا ہے امام اعظم نے؟ یہ اس مسجد کے خطیب، سبحان اللہ، امام اعظم کی مسجد کے خطیب ہے. امام صاحب نے کیا کہا؟ احب الصالحین ولست منہم، میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں نیک نہیں ہوں. کیوں میں محبت کرتا ہوں؟ لعل اللہ یرزقنی صلاحا، اس لیے محبت کرتا ہوں نیکوں سے شاید اللہ مجھے بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرما. میں یہ کہہ رہا تھا نا کہ جتنا کو نیک ہوتا ہے سر جھکاتا ہے. علماء جانتے ہیں نہاد شاہ فکر میوہ سر بر زمین، جس ٹہنی کو میوہ لگتا ہے نا، پھل لگتا ہے، وہ سر جھکا لیتا ہے. ہمارے زمانے میں خواجہ خواجگان، ہمارے علاقے میں خواجہ خواجگان خواجہ سیدنا پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، کتنا بڑا مقام تھا، اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا. لیکن آپ کی آج دیکھیے کہتے ہیں مہر علی تو کون بیچارہ، مہر علی تو کون بیچارہ، نپٹ لاشے تیروں گنہارا، سر پہ جا کے اے باندھ بھارا، پریتانوے شاہانال، دل لگڑا بے پروانال، جتھے جمرن دی نہیں بجا. جتنا کو بڑا ہوتا ہے اتنا ہی عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے. تو حضرت مولانا محفوظ الرحمن نہایت ہی متین طبیعت کی، بہت ہی عاجزی اور مسکینی ہمارے ساتھ ہوتی ہے ایسی بات. اور مجھے خوشی اس بات کی بہت زیادہ ہے کہ ان کی ساری اولاد انہوں نے ان کو عالم بنایا. اور میں سمجھتا ہوں ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی بخش دے، ہمارے والد ماجد کو بھی بخش دے. ہم بھی دعا کرتے ہیں ان کے لیے، اے مولا کریم ہم شہادت دیتے ہیں ساری امت تیرے دین کی خدمت کرتے رہے، اور دنیا سے گئے ہیں تو وہ بھی تیری دین کی خدمت کرتے ہوئے گئے ہیں. ان دعاؤں کو اپنے دربار میں قبول اور منظور فرما کے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اور یہ ہمارے لیے بڑی سعادت ہے کہ بغداد شریف سے آئے ہوئے امام اعظم صاحب کی مسجد کے قریب وہ ان کے لیے دعا مانگیں گے اور ہمارے لیے سعادت مندی ہوگی. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو نیکی کے راستے پر چل